اللہ فرماتا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنائے ہوئے گھروں سے بے دخل کر کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے تھے، انہی کے گھروں پر قبضہ کر کے ان کو وہاں سے نکال کے کہا یہ نہ کرو، منع کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اپنی قوم یا اپنے رشتہ دار یا اپنے پڑوسیوں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ اتنا فساد کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اور وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ پڑوس چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا جی پڑوسی بڑے ظالم ہیں، ہمارے گاڑی جب باہر کھڑی ہوتی تو ٹائر سے ہوا نکال دیتے، ہماری گاڑی کے لیے پارکنگ نہیں چھوڑتے، ہماری گاڑی کے لیے، گاڑیوں کا مسئلہ کچھ لوگوں سے سنا تھا اس طرح کا۔ تو پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے نا، تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ پڑوسی اب ہمارے ساتھ جائیداد میں، یعنی جو وراثت ہے اس میں ان کا حصہ آ رہا ہے، یعنی اس جائیداد میں، اس وراثت میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوں گے، ان کا بھی حصہ ہوگا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو اہمیت دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی، اس سے پڑوسی کے جا کے پوچھو۔ اگر پڑوسی کہے نا کہ یہ اچھا پڑوسی ہے تو کہو سمجھو وہ جنتی ہے، اور اگر پڑوسی کہہ دے نا کہ نہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، فتنہ فساد ہے، تو پھر سمجھو یہ جہنمی ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے معلوم یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ فتنہ فساد پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فتنوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی کوئی گفتگو، کوئی عمل، کوئی کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے پڑوس میں رہنے والا شخص ہمیں فتنہ پرور کہے، اور ہر آدمی اپنی زبان پر، اپنے عمل پر، اپنے گریبان میں ایک دفعہ ضرور جھانکے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے میرے گھر کے اندر، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، شہر و ملک میں کوئی فتنہ فساد تو نہیں پھیل رہا۔